مرضی کو اللہ کی مرضیات پہ قربان کرنا پڑے گا، اپنی خواہشات کو اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع کرنا پڑے گا۔ یہ کیسے ہے کہ ہم اپنی منچاہی زندگی بھی گزاریں اور آخرت میں بھی منچاہی زندگی گزاریں؟ نہ میرے پیارے، یہاں اگر ہم رب چاہی زندگی گزاریں گے تب آخرت میں منچاہی زندگی گزاریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں بھی منچاہی زندگی ہو، آخرت میں بھی منچاہی زندگی ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہاں اگر ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے محبوب کی مانیں گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، ہم اپنی خواہشات کا گلا دبائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے منشے کا لحاظ اور اکرام کریں گے، آخرت میں پھر مزے ہیں، پھر مزہ ہے، پھر چس ہے آخرت کی۔ ہاں، یہاں میرا دل چاہتا ہے کہ میں آرام کر لوں، سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا۔ اب دل کی چاہت کیا ہے کہ لحاف میں پڑا رہوں، نرم گداز بستر میں پڑا رہوں، مخملی قالین کے اوپر سویا رہوں۔ من تو یہ چاہ رہا ہے، لیکن رب کی چاہت کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، یہ ہے رب کی چاہت۔ اب جس شخص نے اپنے من کی چاہت کو قربان کر دیا اللہ کی چاہت پہ، اگر آج یہاں پر کسی نے روزہ رکھا، عید آخرت میں اس کے لیے ہے، جنت میں عید ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہاں عیدیں کرتے رہیں اور آخرت میں بھی عیدیں ہوں۔ این خیال استو محال استو جنو، یہ پاگلوں والی باتیں ہیں، پاگلوں والے خیالات ہیں۔ سخت گرمی ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، آسمان سے سورج جو ہے وہ آگ برسا رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ میں جو ہے سویا رہوں، لیکن اللہ کے منادی نے کہہ دیا آ جاؤ بھی نماز پہ، آ جاؤ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ۔ اب من چاہ رہا ہے سویا رہوں، من چاہ رہا ہے اے سی میں ہوں، من چاہ رہا ہے پنکھے کے نیچے ہوں، من چاہ رہا ہے یہیں پر لیٹا رہوں، راتیں چھوٹی ہیں اور دن کو سو رہا ہوں، مزے کی نیند آ رہی ہے، من یہ چاہ رہا ہے۔ اور رب کی چاہت یہ ہے کہ اٹھ، چھوڑ بستر، وضو کر، پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، وضو کر اور آ اپنی جبین نیاز کو جھکا۔ اگر یہاں پر میں اور آپ نے من چاہا کو قربان کر دیا رب چاہی پر، تو پھر ہے مزہ آخرت کا، پھر ہے لطف آخرت کا۔ کیا ملے گا آخرت میں؟ کیا ملے گا ہمیں؟ ہم جو اگر من چاہی کو قربان کر دیں رب چاہی پر، آخرت میں کیا ملے گا؟ یہ اللہ کے غیب کے وعدے ہیں میرے پیارے، اللہ نے وعدے فرمائے ہیں۔ پھر ایسا ہوگا تم بولو گے نہیں، تم خواہش کا اظہار نہیں کرو گے، تمہیں کہنا نہیں پڑے گا، تم دل کے اندر سوچو گے، تمہاری سوچ کے مطابق اللہ پاک فیصلے فرما دیں گے آخرت میں۔ تو تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی، تھوڑی سی قربانی، یہ بڑی قربانی نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ایسی تکلیف نہیں دیتے جو انسان کے طاقت میں نہ ہو۔ تہجد میں اٹھنا طاقت ہے، گرمی کے دوپہر میں ظہر کی نماز پڑھنا یہ طاقت ہے، دسمبر اور جنوری کے موسم کے اندر جب یخ بستہ ہوائیں ہوں، چل رہی ہوں، جسم ٹھٹر رہا ہو، اس وقت اٹھنا اور مسجد جا کر اللہ کو سجدہ کرنا یہ انسان کے بس میں ہے، ایسی تکلیف اللہ نہیں دیتے۔ تو جب یہ تھوڑی تھوڑی قربانی ہم دیں گے تو اللہ نے جو ہمارے لیے آخرت میں بشارتوں کے وعدے فرمائے ہیں بذریعہ وحی کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، وہ ضرور ملیں گے، اس پہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ بس شرط یہ ہے کہ یہاں پر ہم رب چاہی زندگی کو اختیار کریں، من چاہی زندگی کا گلا گھونٹ دیں۔